بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسگو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بنا کر عمران خان کچھ حاصل کر پائے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان 9 اپریل 2022 حکومت سے ہٹائے جانے سے لے کر آج تک پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مسلسل ہدف تنقید بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اگست 2022 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ہونے والے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پہلی مرتبہ برملا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کی جماعت کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجمع سے سوال کیا کہ کیا نیوٹرلز واقعی نیوٹرل ہیں؟ اس روز سے ہی ان کے بیانات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان مستقل اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اپنا چکے ہیں، اور یہ کہ وہ اس بیانیے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس حقیقت سے تو سبھی واقف ہیں کہ عمران خان سے قبل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی کر کے جلا وطنی کی سزا کاٹنے والے نواز شریف اور آصف زرداری سمیت حکومتی حلقے آج عمران خان کی اداروں پر تنقید کو بلا جواز قرار دے رہے ہیں اور اس عمل کی شدت سے مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ آج تک کی سیاسی ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوگا کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ چلا کر نہ صرف ضمنی انتخابات میں کامیابی بلکہ پنجاب میں دوبارہ حکومت بنائی۔ پاکستانی نوجوانوں میں عمران خان کے بے لگام مقبولیت کا غیر معمولی سلسلہ ظاہر کر رہا ہے کہ نئی نسل نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کڑوی حقیقت کا ادراک ہر کسی کو ہو چکا ہے۔ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان نے جس طرح ڈٹھائی والے انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا، جنوبی پنجاب جیسے علاقے جہاں صرف روایتی سیاستدانوں کا ہی عمل دخل ہوتا ہے، وہاں بھی عمران خان غیر یقینی شہرت حاصل کر کے الیکشن جیت چکے ہیں۔ ممکن ہے ایسی ہی مزید وجوہات کی بدولت عوام کا مزاج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی کافی حد تک درست بات ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ نہایت طاقتور ثابت ہو رہا ہے، جس کی ماضی بعید میں بھی مثال نہیں ملتی۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کوئی بھی سیاستدان فوج کے سیاسی کردار کو اس حد تک عوام میں اجاگر نہیں کر پایا۔ عمران خان نہ صرف اس محاذ پر کامیاب دکھائی دے رہے ہیں بلکہ وہ خود کو سیاسی طور پر بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور کر چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کی بدقسمتی بھی عمران خان کی قسمت کو مزید چمکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ حکومتی غلط اقدامات پی ڈی ایم میں شامل سیاسی پارٹیوں کے لیے عوامی نفرت اور عمران خان کے لیے مزید مقبولیت کا سبب بن رہی ہے۔ کچھ بعید نہیں، عمران خان نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے والی محرکات پر ہوم ورک کر کے کافی کچھ سیکھ رکھا ہے۔ ماضی قریب میں ہی نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چلایا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف براہ راست بات بھی کی، لیکن پھر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح آصف زرداری نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر جلا وطنی جیسی صعوبتیں برداشت کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کی اسٹیبلشمنٹ مخالف کوششوں کو عمران خان نے عبرت جانا اور اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے رد عمل میں آنے والی تمام صعوبتوں پر مسلسل ڈٹھائی کے ساتھ برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عمران خان ایک وقت میں کئی محاذوں کا جاں فشانی سے مقابلہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ حالات حکومت کے قابو میں آنے کی بجائے مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کار اور پاکستان کی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ حکومت اور طاقتور حلقوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ عمران خان کو حکومت سے نکالیں گے تو اس کی شہرت اس قدر بڑھ جائے گی۔ حکومت عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے میں مکمل طور پر ناکام چلی آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو انہیں اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی منصوبہ بندی کی تھی۔ گزشتہ سال سے حکومت اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی قدم اٹھاتی ہے، حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت اور طاقتور حلقوں کو یہ علم ہے کہ اگر وہ عوام کی خواہشات کے خلاف جائیں گے تو انتشار بڑھے گا۔ حکومت اور طاقتور حلقے انتخابات سے بچنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ دکھائی دے ہی نہیں رہا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عمران خان فوج پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی بھی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ فوج براہ راست تنقید سے گریز کر رہے ہیں۔ عمران خان کا ہر سیاسی حربہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ یہ عمران خان کا سیاسی دو ہی ہے
کہ پاکستان کے مختلف حلقوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ میں بھی اب حالات ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ عمران خان کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران اعلانیہ طور پر عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی متعدد اور قومی اسمبلی کے مختلف نشستوں کے علاوہ جنوبی پنجاب کے محسن لغاری کا صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کرنا ثابت کرتا ہے کہ عوام کا ایک بڑا حصہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان کا بار بار یہ کہتے رہنا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور غلط طریقے سے نکالا گیا، دور اقتدار کے دوران عمران خان کی گرتی ہوئی مقبولیت پر مٹی ڈال گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کے مسلسل بیانیے کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسے میں یہ سوال اجاگر کرنا کہ کیا عمران خان اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے پر برقرار رہ سکیں گے، بلا جواز اور بے وقت ہے۔ حالات و واقعات اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو آئندہ الیکشن تک برقرار رکھیں گے، جو آئندہ عام انتخابات میں عمران خان کو 2/3 اکثریت دلوائیں گے۔ مبصرین کا بھی ماننا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ مخالف جذبات کے ساتھ اسی بیانیے کو مزید لے کر چلیں گے۔ قابل غور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جوں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ڈرا دھمکا رہی ہے، اتنی ہی زیادہ عوام عمران خان کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف مقدمات اور گرفتاری کی کوششوں کا مقصد صرف انہیں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے ہٹانا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر عمران خان نواز شریف اور آصف زرداری کی طرح اپنے بیانیے پر سمجھوتا کر گئے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، لیکن گولیاں کھانے کے بعد بھی ان کا جارحانہ سیاسی انداز ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے۔ ناظرین، کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو یقیناً پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ تشدد کا الزام لگا کر جماعت پر پابندی ہی نہ لگا دی جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماضی میں اس قسم کی کئی مرتبہ کامیاب پریکٹس ہو چکی ہے۔ اس بارے میری معلومات بتاتی ہے کہ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اس کی ایک بنیادی اور اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جس کی خاطر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہو، جبکہ عمران خان وہ سیاسی لیڈر ہیں جن کو عوام کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی حمایت حاصل ہے۔ اگر آصف زرداری اور نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ نہیں چل سکا تو اس کی اہم وجہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے حمایت اور دلچسپی نہ ہونا تھی۔ عملی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان کا معاملہ مختلف ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ میرے خیال میں عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھے اور حکومت کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے انتخابات کی راہ ہموار ہو۔ یہ ایک بہترین سیاسی حکمت عملی ہے جس پر عمران خان نہ صرف تسلسل کے ساتھ عمل پیرا ہیں بلکہ انہیں ان کے خاطر خواہ نتائج بھی ملے ہیں۔ کچھ خان مخالف مبصرین ماضی کے واقعات کو فراموش کر کے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اس بیانیے سے فوج کی تقسیم کی صورت میں خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں، حالانکہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے اس سے زیادہ سخت باتیں سنی ہیں۔ کیا ماضی قریب میں ہی مریم نواز کے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ مخالف نعرے نہیں لگوائے گئے، جس پر سخت رد عمل بھی آیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والوں کے خاندانوں پر کیا گزری ہوگی؟ کیا جو لوگ آج حکومت میں ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ سلیکٹر اور خلائی مخلوق کے تانے نہیں لگاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری جنگ عمران خان سے نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے جو عمران خان کو لائے ہیں؟ یعنی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہی ہوتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت رد عمل نہیں دیا تو اصولی طور پر اب بھی رد عمل نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر اصولی رد عمل آیا بھی تو اس کا خمیازہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال بتاتا چلوں کہ ماضی میں پی ٹی آئی کو عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حریف جماعت قرار دیا جاتا رہا ہے، اب وہ خود ہی اس تاثر کو ختم کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔